بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، گھر والوں کو سلام کرو۔ پاک نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ حضرت پاک نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ من بدأ بالسلام بریء من الکبر، جو سلام سے ابتدا کرتا ہے اس کے اندر تکبر نہیں ہے۔ حضرت پاک نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دو جو سلام سے ابتدا نہ کرے۔ سلام کو پھیلاؤ، مدینہ پاک سے حضرت پاک نبی کا ارشاد آیا ہے، سلام کو پھیلاؤ، اور انشاءاللہ پھیلائیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ تعالی شانہ نے آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا رات کا آنا دن کا جانا، دن کا آنا رات کا جانا، اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا اختلاف۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان کو پیدا کرنے میں اور زمین کو پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے اختلاف کے اندر، اب دن رات آئی دن چلا گیا، صبح کو دن آ جائے گا انشاءاللہ رات چلی جائے گی۔ اس کے اندر کیا ہے؟ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، اس کے اندر نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ لآیات لأولی الالباب، اولی الالباب کہتے ہیں عقل مندوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقل مند کون ہے؟ اگر ہم یہاں ابھی سوال قائم کریں کہ ساتھیوں تمہارے درمیان اور تمہارے نزدیک سب سے زیادہ عقل مند کون ہے، تو جو چیز دماغ پر چھائی ہوئی ہے وہی بولے گی۔ یہ جو ماشاءاللہ بہت ساری بلڈنگوں کا، بہت سارے کارخانوں کا، بہت ساری گاڑیوں کا مالک ہو اور بہت سارے بینک بیلنس کا مالک ہو، وہ عقل مند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل مند نہیں فرمایا، اس کا نہیں فرمایا، اس کا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ میاں کے نزدیک عقل مند ہوا ہے جو کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں ہر وقت اللہ کو یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو یاد کرنے کی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہاں آنا اسی لیے ہوا ہے، جس نے یہاں یاد کر لیا اللہ کی قسم موت کے وقت کوئی پریشانی نہیں، قبر میں کوئی پریشانی نہیں، حشر میں کوئی پریشانی نہیں، پل صراط پر کوئی پریشانی نہیں۔
سب اسی کی ملکیت ہے. جب اسی سے انسیت پیدا ہو جائے, جب اسی سے تعلق پیدا ہو جائے, جب اسی کے ہو کے رہ جائیں, تو پھر کہیں سے کوئی پریشانی نہیں. صحابہ کرام نے پاک نبی کے صدقے سے اللہ سے محبت کی. اللہ ہی اللہ, جاگتے ہوئے, سوتے ہوئے, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے, مسجد میں ہے, بازار میں ہے, ہر وقت اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ. اسی لیے حضور نے فرمایا مثل الذی لا یذکر ربہ ومثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. حضرت پاک نبی نے فرمایا مثال اس شخص کی جو اللہ کو یاد کرے اور مثال اس شخص کی جو اللہ پاک کو یاد نہ کرے, دھیان نہ دے. زندہ اور مردہ کسی ہے. اللہ کو یاد کرنے والا زندہ ہے, اس کا دل زندہ رہتا ہے, موت کے وقت بھی زندہ ہے, قبر میں بھی زندہ ہے, سوال جواب میں بھی زندہ ہے, اور قیامت کے ہولناک مناظر میں وہاں بھی زندہ ہے. ایک شخص نے بہت محنت کی, پرندوں کی آواز اتنی محنت کی ان کی بولی سمجھنے لگا, اور وہ پیدل اپنے پیر صاحب کی خدمت میں جا رہا. راستے میں تھک گیا, ایک جگہ لیٹ گیا درخت کے نیچے. وہاں طوطے بیٹھے ہوئے ہیں, پرندے بیٹھے ہوئے ہیں, آپس میں بات کر رہے. یہ شخص اپنے پیر صاحب کی خدمت میں جا رہا ہے اور پیر صاحب کا تو انتقال ہو گیا. چلو خیر, آگے رستے آگے, اب جا کے قبر پہ ہو جاؤں گا, مزار پہ چلا جاؤں گا. وہاں پہنچا, دیکھا پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت کیسا وقت آیا ہے, اب تو پرندے بھی جھوٹ بولنے لگے. فرمایا تو وہ پرندوں کی بھی غیبت شروع ہو گئی. ابھی تو آدمیوں کی تو چل رہی گی, لوگوں کی غیبت کرے, عورت کی غیبت کرے, عورت مرد جو ہے دوسرے کی غیبت کرے, گھر والی کی غیبت. اس کی غیبت کی اجازت نہیں, یاد رکھیں. غیبت کسے کہتے ہیں؟ حضرت پاک نبی نے اس کی تعریف کیا بتائی ہے؟ ذکروں کا اخاک بما یکرہ, ذکروں کا اخاک بما یکرہ, اپنے بھائی کی ایسے الفاظ سے اس کے متعلق کچھ کہنا کہ اگر وہ اس کو سنے تو اس کو برا لگے. ذکروں کا اخاک بما یکرہ, یہ حضرت پاک نبی نے غیبت کی تعریف بتائی. اب آج کے بعد کسی کو ایسے الفاظ سے بات نہیں کرنی کسی کے متعلق کہ اگر وہ سنے اس کو تو اس کا جی برا ہو جائے, وہ ناراض ہو جائے, جس کو غیبت کہتے ہیں. مدینہ پاک سے تو صاحب مدینہ کی یہ اطلاع آئی ہے, الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. کیونکہ زنا کی آج نہ کل توفیق ہو سکتی ہے معافی مانگنے کی, اس میں توفیق نہیں. اس کا خیال رکھنا, کبھی کسی کی غیبت نہیں کرنا. اور اس کے اندر کیا فرمایا قرآن میں, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, ایک دوسرے کی غیبت مت کرنا. اس کا نقصان کیا ہے؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ. کیا تم یہ بات اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اللہ میاں پوچھ رہے ہیں کہ نہیں, کبھی نہیں, کبھی ایسا نہیں. تو اس لیے کبھی کسی کی غیبت نہیں کرنی. صحابہ نے غیبت کرتے. ایک تابعی ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چلا جا رہا تھا, راستے میں دیکھا کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, اچھی باتیں ہو رہی ہیں, میں بھی بیٹھ گیا. تھوڑی دیر میں غیبت شروع ہو گئی, میں اٹھ کے چلا گیا. پھر خیال ہوا کہ اب شاید وہ مجلس بدل گئی ہوگی, موضوع بدل گیا ہوگا, الفاظ بدل گئے ہوں گے, وہ پھر آگے بیٹھ گئے. پھر اچھی باتیں ہو رہی تھی, پھر غیبت شروع ہو گئی. شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے, سامنے سے وار کرتا ہے. اللہ پاک نے جب اس کو جنت سے نکالا اور قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ شیطان نے ہم سے یہ درخواست کی, قال انظرنی الی یوم یبعثون, مجھ کو قیامت تک کی زندگی دے دیجیے. اللہ نے فرمایا انک من المنظرین, تو یہ دے دیے قیامت تک کی زندگی.
قیامت تک رہو دنیا میں. پھر اس نے کہا مردود نے ملعون نے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ایک ایک بندے کو راستے سے ہٹاؤں گا. اللہ تعالیٰ میری اور تمہاری حفاظت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ سے پناہ مانگے شیطان محمود. اے اللہ تم اپنی پناہ میں رکھیے. حضرت نے مواقع بتائے ہیں، فرمایا کہ جمائی نماز میں بھی آ جاتی ہے. جمائی جیسے منہ بڑا سارا کھولتے ہیں کہ اس میں کیا فرمایا التثاؤب فی الصلاۃ من الشیطان، نماز میں جمائی کا آنا شیطان کی طرف سے ہے. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا وَقَزْمُ فَمِهِ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ، جہاں تک ہو سکے شریعت کا حکم ہے، شریعت پاک کا، جب تمہیں جمائی آوے تو جہاں تک ہو سکے منہ کا بند کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بڑا سارا جب منہ کھولتے ہو ان الشیطان یدخل، شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے. حضرت پاک نبی کا ارشاد ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، پورے جسم میں شیطان ایسے پھرتا ہے انسان کے جیسے خون پھرتا ہے، یہاں سے داخل ہو کر اور پیر کی چھوٹی انگلی تک پہنچ جاتا ہے. اس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے. ویسے جانے کا جاتا کہاں ہے؟ وہ تو یہاں بیٹھتا ہے دل کے پاس اور برے برے خیالات ڈالتا ہے. اگر ہم ایسے بڑا سارا منہ کھولیں گے جمائی کے وقت تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور حضرت کی نصیحت پہ عمل نہیں ہوگا، خلاف ہوگا، اس کی سزا یہ ملے گی کہ شیطان اندر چلا جائے گا. اس کا خیال رکھو. ہر وقت اپنے آپ کا محاسبہ کرنا، زبان کیا کہہ رہی ہے، آنکھ کیا دیکھ رہی ہے، کان کیا سن رہا ہے، ناک کیا سونگ رہی ہے، ہاتھ کیا چھو رہا ہے، پیر کدھر جا رہے ہیں. ہر چیز کا خیال، صحابہ ہر چیز کا خیال رکھتے تھے. کدھر جا رہے ہو؟ اللہ میں بھی تو فرما رہے میرے اور تمہارے سے فائنہ تذابون، تم کہاں جا رہے ہو؟ معلوم ہے کہاں جا رہے ہو؟ جنت کی طرف جا رہے ہو یا خدا نہ خاصہ دوسری طرف جا رہے ہو؟ اس کا خیال رکھو. اپنے آپ کا محاسبہ کرنا، صبح سے شام تک، شام سے رات تک، رات سے صبح تک کوئی بات ایسی پیش نہ آئے کہ جس سے ہمارا نقصان ہو جائے. اخروی دنیا کی کوئی بات نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا کیا فرمایا اولو الالباب، ہائی فائی عقل والے کون ہیں؟ ہم کیا کہیں گے کہ جو سب سے بڑا تاجر ہے، سب سے زیادہ بلڈنگیں ہیں، سب سے زیادہ پراپرٹی کا مالک ہے، کہ وہ کون ہے؟ وہ ہے عقل مند. اور اللہ کس کو فرما رہے؟ جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے. تو اس نے آدمی نے سوچا کہ چلو قبر پہ ہو یامن. اب وہاں پہنچے، انہوں نے کہا تو جو ہے جانور بھی وہ کبھی جھوٹ بولے تو اس وقت گھڑیاں تو تھی نہیں. کیا ہوا کہ میں فلانی جگہ لیٹ گیا تھوڑی دیر آرام کرنے، تو پرندے کہہ رہے تھے اپنے شیخ کے پاس جا رہا ہے اور شیخ کا تو انتقال ہو گیا. مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. مثال اس آدمی کی جو اللہ پاک کو یاد کرے اور مثال اس آدمی کی جو اللہ پاک کو یاد نہ کرے. زندہ اور مردہ کسی ہے، یاد کرنے والا زندہ ہے اور غافل مردہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ. عقل مند کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا عقل مند ہر حال میں اللہ کو یاد رکھے، اللہ کا ذکر کرے، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں. اور پاک نبی کیا فرما رہے الکیس من دان نفسہ. کیس کسے کہتے ہیں؟ ہائی فائی عقل والا، سمجھدار. کون ہے؟ من دان نفسہ، جو اپنے نفس پر قابو پائے. جانے کا حکم ادھر ہے، نفس کہہ رہا ادھر جانا ہے کہ نہیں ادھر ہی جانا ہے. فضائل اعمال میں لکھا ہے شیخ زکریا کیا لکھا ہے؟ اور فلانی جگہ کہ جاؤ تم جماعت میں، اگر یہ اللہ کے راستے میں قبول ہو جائے تو پھر یہ امیر بنے، یہ قبول ہو جائے تو یہ امیر بنے، یہ بھی قبول ہو جائے تو مسلمان اپنے مشورے سے کسی کو امیر بنا لے. اور وہ بھی شہید، وہ جو ہے اللہ کے راستے میں قبول ہو گئے، وہ بھی اور ساتھی کو بلائے کہ بھائی جلدی آؤ. اب وہ کئی دن کے فاقے سے تھے، وہ چمڑا ہاتھ میں اس کو چھپانا چاہ رہے تو پھینکا اس کو، پھر چلے اور اپنے نفس سے بات کر رہے.
ہر چیز ان کے سامنے ایسی. اے دل، جدھر یہ تینوں ساتھی گئے ہیں ادھر ہی جانا ہے. خوشی سے جانا چاہے تو خوشی سے چل، اور اگر زبردستی ادھر ہی جانا ہے اور کوئی رستہ نہیں ہے. ہمارے لیے بہت سارے رستے ہیں، یہ والی تجارت، وہاں جانا، وہ سفر. ان کے لیے کوئی سفر نہیں، ایک ہی سفر ہے آخرت کا، وہی کرنا ہے. اور وہ کس طرح کرنا ہے؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت ہے، لیٹے ہوئے ہیں اور گھر والی برابر میں بیٹھی ہے. اچانک آنکھ لگ گئی، گھر والی نے سوچا کہ انتقال ہو گیا. وہ کیا کہہ رہی؟ بخاری شریف میں، واہ حزنا. حضرت کی آنکھ کھلی، ایک دم نیند سے اٹھے، فرمایا الحمدللہ. اور ادھر سننا ہے واہ حزنا، وہ تو خوشی میں اللہ اکبر وہ کہہ رہی، ہائے افسوس. فرمایا اللہ تیرے حال پر رحم کرے. ارے اللہ کی بندی، آج ہی کے لیے تو ساری محنت کی ہے، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، قرآن کریم کو یاد کیا ہے، نوافل کو زندہ کیا ہے، اخلاق کو زندہ کیا ہے، صبر کو زندہ کیا ہے، شکر کو زندہ کیا ہے، خدمت کو زندہ کیا ہے، اللہ کی یاد کو زندہ کیا ہے، حضرت پاک نبی سے لیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے. آج ہی کے لیے تو ہے سارا. تو یہ سمجھ رہے میرا انتقال ہو گیا تھا؟ انتقال نہیں ہوا تھا، اور میری تو آنکھ لگ گئی تھی اور روزے سے تھے. آنکھ کھلی، فرمایا الحمدللہ. فرمایا میں ابھی پاک نبی کی زیارت کر رہا تھا. حضرت پاک نبی تشریف فرما ہے اور دسترخوان بچھا ہوا ہے. فرمایا بلال تھوڑی دیر کی بات ہے، تو روزے سے ہے اور میں تیرے لیے دسترخوان بچھائے انتظار میں بیٹھا ہوں، فوراً یہاں آ میرے ساتھ افطار کرا. اللہ یہ زندگی ہمیں بھی عطا فرما. ایسا نہ ہو کہ کاروبار میں لگے جاب میں شوق میں ادھر ادھر اور اسی میں انتقال ہو جائے. ارے صحابی نے یہاں تک فرمایا اگر اللہ کے راستے میں اللہ مجھے اپنے دربار میں بلا لے تو کچھ دور میرے جنازے کو لے کے چلنا تاکہ دربار الہی میں عرض کروں جب تک زندہ تھا آپ کے راستے میں چلا اور جب انتقال ہو گیا جنازہ بھی چلا. اللہ ہمیں اپنی ایسی محبت عطا فرمائے. سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز معلوم نہیں. کیوں؟ کہ کوئی کہتا ہے ہیرے ہیں، کوئی کہتا ہے جواہرات ہیں، کوئی کہتا ہے جائیداد ہے، کوئی کہتا ہے بلڈنگیں ہیں، کوئی کہتا ہے بینک بیلنس ہے، لیکن یہاں بھی کاروبار ہے، دبئی میں بھی ہے، فلاں بھی ہے. اب کون سا سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ ہماری عقل کام نہیں کرتی. سب سے زیادہ عقل مند کون ہے اور سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ معلوم نہیں کیا ہے. فرمایا سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، سب چیز اس کے آگے بیکار. اگر یہ دنیا کی لیترے ٹھیکرے چیتڑے اگر یہ قیمتی ہوتے تو تمام صحابہ کے پاس ہوتے. ایک صحابی سے خود فرما رہے پاک نبی ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مان کیا مانگتا ہے؟ اگر دنیا کی ذرا سی دل میں وقعت ہوتی، ذرا سی محبت ہوتی تو کیا کہتے کہ پیسے دے دیجیے. ہم اللہ والوں کے پاس جانے وہاں بھی فلانا مقدمہ ہے، بچی کا یہ ہے، وہ بہو کا یہ ہے، گھر والی کا یہ ہے، کاروبار کا یہ ہے، دعا فرما دیجیے. کبھی یوں کہا جاتے کہ 2 رکعت ایسی پڑھنے کی توفیق ہو جائے اس کی دعا فرما دیجیے کہ سلام پھیرتے ہی اللہ اپنا بنا لے. کہ نہیں اس کا تو موقع ہی نہیں. صحابہ ایسی نماز پڑھتے. معلوم ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، ان کے کھیت کا خادم آیا کہ آپ کے کھیت میں پانی کی ضرورت ہے. اچھا، بہت اچھا، لاؤ ہمارا کہاں مسلح کا کیا کرنا ہے؟ یو پی والے اور وہ والے ٹمکور والے اور وہ والے وہ تو پیسے دیتے ہیں کہ تیل لا کے اس میں چلا دو پانی آ جائے گا. مگر ابو ہریرہ جو کہہ رہا ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق آپ سے کرایا ہے. ہم بورنگ کو نہیں جانتے، ہم ٹیوب ویل کو نہیں جانتے،
ابو ہریرہ اللہ تجھے وہ دے گا. ہمارا یہ نظام نہیں ہے. کسی کی طبیعت خراب ہوئی فوراً صدقہ اور 2 رکعت پڑھ کے دعا. مدینہ منورہ میں ایک کنواں ہے, اس کا نام ہے بیر غرس. بیر غرس. حضرت وہاں تشریف لے گئے اور جانے کے بعد میٹھے پانی کی بہت کمی تھی. کیسے حضرات کون ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان حضرت تشریف فرما ہے. ایک کنواں ہے, یہودی اس کا مالک ہے. ایک کنواں ہے اور یہودی اس کا مالک ہے, اور پانی بہت مہنگا دیتا ہے. ساتھی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ہے اس کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے. حضرت عثمان غنی سن رہے ہیں, تشریف لے گئے اس کے پاس, آدھا ہمیں فروخت کر دیں, آدھا اس کو ہمیں فروخت کر دیں. کہ کر دیا, ایک دن ہم آپ کا اور ایک دن ہمارا. ہاں جی, ایک دن آپ کا اور ایک دن ہمارا, رکھ لو اپنے پاس. اب جس دن مسلمانوں کا یا حضرت عثمان کا ہے, اعلان فرما دیا جس کا جتنا جی چاہے بھر لے, مفت. اگلے دن کوئی بھی نہ جاوے وہاں. کیا اب خریدنے کی ضرورت ہی نہیں رہی مسلمانوں کو. پھر کچھ دن کے بعد دیکھا ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا ہے کہ آدھا بھی فروخت کر دیں, کہ یہ بھی کر دیا, تو مسلمانوں کے نام وقف کر دیا. کیسے حضرات؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک فرمایا, وضو فرمایا, 2 رکعت نماز پڑھی, سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے, درود شریف پڑھ کر اور عرض کیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شروع میں, بیچ میں, آخر میں درود پڑھا کرو دعا کے میں, تبھی اللہ کے دربار میں جاتی ہے. اتنی اہم چیز ہے درود شریف. دعا مانگی, اے اللہ پاک نبی نے تو آپ سے ہمیں جوڑا ہے, میرے کھیت میں پانی کی ضرورت ہے, پانی عطا فرما دیجیے. دعا کا ادب کیا بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. دعا اللہ پاک سے قبولیت کے یقین کے ساتھ کیا کرو کہ قبول ہو گئی, کیونکہ یہ ارشاد فرمایا انا عند عبد ظنی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں, جو میرے سے گمان کرے میں وہ کرتا ہوں, جو بھی گمان کرے. اس طریقے سے ہے معاملہ. تو ادھر سے 2 گاؤں والے آ رہے, ابو ہریرہ ہم نے تو عجیب بات دیکھی ابھی, کیا کہ ایک بدلی آئی اور آپ کے کھیت پر برس کے چلی گئی. کیا ہم نے اللہ سے درخواست کی, اللہ پانی چاہیے. ایک صحابی کا انتقال ہوا تو ان کے صاحبزادے نے ایک صحابی سے جا کر فرمایا کہ آپ کی طرف ہمارے والد کے پیسے ہیں. ہماری طرف؟ جی, کہ جب چاہے لے لینا, دیکھ کے آنا کتنے ہیں. وہ گئے, جہاں جا کے دیکھا کہ یہ تو ان کا کام ہوں گے, وہ تو ہمارے والد صاحب مقروض گئے ہیں. نہیں, ہم سے غلطی ہوئی, ہمارے والد صاحب آپ کے مقروض تھے. کہ آپ کے والد جن کا انتقال ہو گیا ہمارے مقروض تھے؟ کہ جی, کہ وہ قرض معاف ہے, اور وہ بھی تو صحابی ہے, صحابی کا بیٹا صحابی. نہیں, ہم معاف نہیں کراتے, ہم تو دیں گے آپ کو, مگر ہمارے پاس دینے کو پیسے نہیں ہیں. ہمارے والد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین عطا فرمائی تھی, وہ آپ کو دے دیں گے. کہ ٹھیک ہے. انہوں نے وہ زمین صاحبزادے نے ان کو دے دی. علماء نے لکھا ہے زمین 2 قسم کی ہوتی ہے, ارض عامرہ اور ارض غامرہ. 2 طرح کی ہوتی ہے. ارض عامرہ جہاں جو ہے درخت نکل رہے ہوں, پھول پودے ہو رہے ہوں, اور جو ہے, اور ارض غامرہ بنجر زمین, لا نبات فیہا, کچھ نہیں ہوتا اس میں, اس کو ارض غامرہ کہتے ہیں. وہ ارض غامرہ تھی اتفاق سے. خادم کو ساتھ لے جا کے دیکھا, خادم نے کہا یہ کیا کباڑ لے لیا؟ کہ توبہ توبہ توبہ, کیسی بری بات زبان سے نکالی. الا کل شیء ما خلا اللہ باطل, فرمایا کوئی بھی چیز اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی. کسی بھی چیز کو موت تک یہ مت کہنا یہ بیکار ہے, وہ ہے, ہمیں نہیں خبر, وہ جانتے ہیں. اتنی گرمی لو کی کیا
کرتے ہیں انہوں نے ہی بنائی ہے یہ مشینری. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہنے کی ضرورت ہے کہ ابھی گرمی کی اور ابھی برسات کی اور ابھی سردی کی وہ دے رہے ہیں. کہ ہاں آپ کہہ رہے ہیں ایسی بات, اور مکہ مدینے میں کتنے گرمی سے انتقال ہوا, ان کا تو اسی طرح لکھا ہوا تھا. اور کیسے خوش نصیب, تو کتنے خوش نصیب ہیں. جانا تو مجھے بھی ہے, تمہیں بھی ہے. تمام انبیاء کہاں چلے گئے, صحابہ کرام چلے گئے, جانا مجھے بھی ہے تمہیں بھی ہے. خدا نہ خواستہ جو ہے ٹریکٹر کے نیچے آ کے ایکسیڈنٹ ہو کے کوئی چیز جو ہے ہمارے اوپر گر جائے, ہم کسی چیز کے اوپر گر جائیں, یا کرنٹ سے مر جائیں, یا کیسی کیسی شکلیں ہیں. اور وہ ہوتی کیسے ہی شکلیں, جیسے اعمال ویسی موت. اعمال ہمارے کیسے, صحابہ کے اعمال کیسے. ایک صحابی کا انتقال ہو رہا ہے اور کیا فرمایا, جیسی موت کا فرشتہ نظر آیا, فزت ورب الکعبہ, رب کعبے کی قسم کامیاب ہو گیا. کیوں, وہ ادھر سے دیکھو, ادھر بھی آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں, ادھر بھی یوں دو قطاریں آ رہی, ہر ایک کے ہاتھ میں الگ پھول ہے, اس کی خوشبو الگ ہے. کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے, کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے. کہاں سے لائے ہیں, کہ اللہ کے دربار سے. اس لیے فرما رہے فزت ورب الکعبہ, مجھے تمہیں کب یہ بات پیدا ہوگی ہمارے اندر, اور یہ جب ہوگی جب اپنے ایمان کی قدر کریں گے. سب سے قیمتی چیز ایمان ہے, سب سے قیمتی, اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں. ایمان. اگر کسی صحابی کو اللہ ہر چیز کا قادر ہے, زندہ فرما دے, اس سے پوچھو سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے, کہ وہ ہے جس میں حضرت سمیہ شہید ہوئی ہے, وہ ہے جس میں سیدنا حمزہ سید الشہداء ان کا کلیجہ چبایا گیا ہے, وہ ہے جس میں عمار ابن یاسر گئے ہیں اور فلانا کیا ہے فلانا کیا ہے, اور بدر میں 313 گئے ہیں. وہ چیز ہے, وہ کیا ہے, کہ وہ ایمان ہے. ایمان ہمیں بغیر محنت کے, بغیر درخواست کے وہ نعمت ملی ہے, اس لیے ہمارے نزدیک کوئی بہت زیادہ اس کی قدر نہیں ہے. کہیں گے ایمان کی, پیسے کی قدر ہے, زمین کی قدر ہے, جائیداد کی قدر ہے, بینک بیلنس کی قدر ہے, بلڈنگوں کی قدر ہے, گاڑیوں کی قدر ہے, ایمان کی قدر نہیں. نہیں نہیں نہیں, اس کو گاڑی کو یہاں مت کھڑی کرنا, کوئی کچھ مار دے گا, اس طے ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اس کی اتنی فکر ہے. ہم ایمان, اللہ کی قسم اتنی نازک چیز ہے ایمان. یہ سامنے اتنا بڑا شیشہ لگا ہوا ہے, ایک لوہے کی گولی اس میں ماری, اس میں چھوٹی سی, اور اتنا بڑا شیشہ, اس میں بال آ گیا. ساری دنیا بھی اس بات کو ختم نہیں کر سکتی. بڑے سے بڑا انجینئر بنی جائے, کہا جائے گا اس کو بدل دیجیے. ارے یہ تو ہم بھی جانتے ہیں, تمہیں اس لیے بلایا یہاں, اتنے پیسے دیے مشورے کے لیے, نہیں اس کی تو اس جگہ تو کوئی ہے نہیں. اور ایسے ایمان, اللہ, جھوٹ سے کمی آ گئی, سود سے کمی آ گئی, غیبت سے کمی آ گئی, بہتان سے کمی آ گئی, چوری سے کمی آ گئی, زنا سے کمی آ گئی, شراب سے کمی آ گئی, ماں باپ کی بے ادبی سے ایمان میں نقص پیدا ہو گیا. اتنی نازک چیز ہے, اتنی قیمتی چیز ہے. یہ کیا ہے ڈبے میں, کیا لائے, کہ آپ کے لیے ہدیہ لائے ہیں. کیا اس کے اندر, کہ اس کے اندر مٹھائی ہے, مگر اس کا خیال رکھے گا بڑی نازک مٹھائی ہے. اگر تھوڑی دیر بھی آپ نے یہاں رکھ دیا تو اس میں بدبو آ جائے گی. کہاں رکھیں, اس کو فریج میں رکھیے, گرمی ہے خراب ہو جائے گی. ایمان کو کہاں رکھیں, ایمان تو تمہارے سینے میں ہے, لیکن اس کو کیا چیزیں پہنچا دی ہیں جو اس کے اندر طاقت آئے. نوافل سے طاقت آتی ہے, قرآن کی تلاوت سے طاقت آتی ہے. اپنے اللہ کے بندوں نے فرمایا الخلق عیان اللہ, حضور کا ارشاد ہے الخلق عیان اللہ فاحب الخلق الى اللہ من احسن الى عیانہ. الخلق عیان, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جو جتنا اس کے کنبے کی فکر کرے گا, جو جتنی اس کی فلاح و بہبود کی فکر کرے گا, اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ دلارا اور پیارا ہوئی ہے. یہ اللہ نے چلتا پھرتا مدرسہ کیا ہے, اللہ پاک نے یہ چلتا پھرتا مدرسہ کیا ہے. حضرت مولانا انعام صاحب نور اللہ مرقدہ پڑوس کے ملک میں تشریف فرماتے مغرب کے بعد, ایک بہت بڑی پگڑی بندھی ہوئی, بڑی ساری سفید داڑھی ایک ساتھی آئے. حضرت بھی ذرا ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے, پتہ نہیں کون ہوں گے, بڑے عالم ہیں کون ہوں. آگے بیٹھے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیریت ہو رہی؟ جی حضرت. کیسے تشریف لائے؟
हजरत मैं आपके गुलामों में शामिल होना चाहता हूँ। गुलामों में ये आका और गुलाम की बहस आपने कहाँ छेड़ दिया? मैं तो मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी की दावत देता फिर रहा हूँ। बस ये चीजें पसंद है परवरदिगार को। सारी दुनिया के तबलीगी जमात के अमीर और हमारे में तो मजदूर आदमी अपना सामान अपने सर पर रखकर अल्लाह के रास्ते में फिरो। मैं तो इसकी दावत देता फिर रहा हूँ। मैं आका और गुलाम की बहस को नहीं जानता। हमें कब होगा ऐसा एहसास? हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरी नानी के वालिद थे। नानी ने फरमाया मैं बहुत बीमार। हम मुझको बीमारी की वजह से नींद न आए और मैं देखूं वालिद साहब कभी इधर करवट ले, पूरी रात ऐसी, कभी इधर कभी इधर। अल्लाह करे वो फिक्र मुझे और तुम्हें भी लग जाए। जब गौर से सुनोगे और तन्हाई में बैठ के गरम आंसू बहाओगे, जैसे अपने नबी को तूने फिक्र अता फरमाई, अंबिया को अता फरमाई, औलिया को अता फरमाई, मुझे भी इनायत फरमा दे। मैंने सुबह को मालूम किया, अब्बा जी कैसी तबीयत है? तबीयत ठीक है। कि रात को नींद नहीं आती। बस इतना सुनते ही आंखों से आंसू गिरने लगे। बेटी नींद कैसे आ गई? जिस बात की फिक्र में नबी के पेट पर दो पत्थर बन रहे, ओहद के मैदान में मिट्टी टोकरे में भरकर हजरत फेंक कर आ रहे हैं, तो हमें कैसे फिक्र हो? क्यों फिक्र ना हो? वो क्या चीज है? أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وبعثه مقام محمود الذي وعدته. یہ اذان کیا چیز ہے؟ صحابہ کی یادگار ہے. سیدنا عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کی یادگار ہے اذان. مدینہ منورہ تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر نے عرض کیا تمام صحابہ کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں. تو اس کی اطلاع کیسے ہو؟ حضرت نے فرمایا مشورہ کر لو. یہ مشورے کی جماعت وہیں سے آئی. مشورہ کر لو. مشورہ ہو رہا ہے. صحابہ نے بھائی رائے دو. ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ سامنے بہت چھوٹی سی پہاڑی ہے اس کے اندر آگ جلا دیں. صحابہ کے چھوٹے چھوٹے مکان چھپر کے آگ کی آپ کو پہنچ جائے گی شعاع اور پتہ چل جائے گا اذان قریب ہے نماز قریب ہے. کہ نہیں اذان تو تھی نہیں نماز قریب ہے. کہ نہیں یہ تو غیروں کا ہے تو مجوسیوں کا طریقہ ہے. آپ کہتے آپ کوئی چیز بجا دیں اگر اجازت ہو کہ نہیں اس کی بھی اجازت ہو. کوئی جھنڈا وہ کرتے ہیں کہ نہیں جھنڈے کی بھی اجازت ہو. چلو پھر سوچ کے آنا کل مشورہ ہوگا. سیدنا عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی فرماتے ہیں میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے دربار نبوی میں حضرت کے مبارک جو ہے مجلس میں دعا کی ہے اللہ جب تک یہ مسئلہ طے نہ ہو جا دعا میں لگا رہوں گا کھانا نہیں کھانے کا. تبلیغ سراغوں پر لیکن کھانا ایک وقت کا نہیں چھوٹنے کا. چائے ایک وقت کی نہیں چھوٹنے کی. ناشتہ ایک وقت کا نہیں چھوٹنے کا. ہماری تبلیغ ایسی ہے. ہمیں ایمان کی بھی فکر ہے اور وہاں کے کھانے کی چھٹی وہ الگ بات ہے. اس وقت کھانا کیا تھا؟ ایک صحابی سے ایک تابعی نے معلوم کیا کہ حضرت پاک نبی کا مبارک ارشاد ہے اذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء. جب کھانا بھی حاضر ہے تیار ہے اور نماز بھی تیار ہے پہلے کھانا کھا لو. حضور نے فرمایا صحابی سے معلوم کیا تابعی نے کہ اگر ہم کھانا کھانے میں لگ جائیں گے نماز تو نکل جائے گی. اللہ تیرے حال پر رحم فرمائے. اس وقت ہمارا کھانا کیا تھا؟ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ملتی تھی. پیٹ بھر جاتا تھا کھجور. ارے جب وہ بھی ملنی بند ہو گئی پانی پی گیا بس. ان حضرات سے پوچھو ایمان کیا چیز ہے. شادی میں سارے کام ہونے بار بار تھوڑی ہوتی ہے شادی. ارے اللہ کا حکم نبی کا حکم قرآن کا حکم حدیث کا حکم ٹوٹ رہا ہے. یہ ایمان یہ اتنا کمزور ہے. ہمارے پاس اتنا کمزور ہے. ہم وہاں کیا حال ہے کہ نہیں گھر گئے گھر والوں نے کہا کہ لاؤ کہ نہیں سو گئے. اگلے دن پھر مشورہ ہوا پھر کچھ بات صحیح نہیں ہو سکی. تیسرے دن پھر مشورہ ہوا پھر کوئی بات صحیح نہیں ہو سکی. جس کے دل میں تڑپ ہوگی میرے سے دین کا کوئی کام لے لے. مولانا الیاس نے اللہ سے رو کے مانگا اور اللہ پاک نے پھر مدینہ پاک بلا کر حضرت امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا ایسا محسوس ہوا وہاں بیٹھ کر کہ الیاس ہندوستان جا تیرے سے کام لینا ہے. اللہ کرے ہمارے سے بھی دین کا ہے. اللہ کوئی کام لے لے. یہ رو کے کہنا ہے تنہائی میں بیٹھ کے سبکیوں سے رو کے وہاں سے یہ کام ملا. تو سیدنا عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی لیٹے ہوئے ہیں. تیسرا دن ہے. خواب میں دیکھتے ہیں 2 فرشتے آئے. ایک ادھر کھڑا ہو گیا ایک ادھر کھڑا ہو گیا. تو جو ادھر والا فرشتہ ہے وہ ان سے پوچھتا ہے. ایک فرشتہ دوسرے سے سوال کرتا ہے. تو پاک نبی 3 دن سے کہنے میں پریشان ہے. کہے کا مشورہ چلا کہ ساتھیوں کو نماز کی اطلاع کیسی ہو. یہ تو بہت آسان ہے. فرشتے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری اذان دے دی. فوراً اٹھے وہ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی اور فوراً مسجد نبی میں تشریف لائے. حضرت ابوبکر بھی حاضر ہیں دربار رسالت میں. حضرت عمر بھی. حضرت عمر کے صاحبزادے بھی ہیں عبداللہ ابن عمر اور بہت سارے حضرات ہیں.
جا کے عرض کیا اللہ کے نبی میں نے خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ کہ یہ دیکھا. واہ 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 واہ. بلال حبشی کو یاد کرا دو. یہ کیا خصوصیت ہے بلال حبشی کی؟ اس نے اللہ کے دربار میں اپنی پہچان ہی ایسے بنائی بلال نے. فاتحانہ مکہ آئے، یہ اونٹنی ہے جو ایسے چل رہی. فاتحانہ مکہ آئے، سر جھکائے چشم نم، امن کا اعلان کیا نادم ہوئے اہل وطن. امن کا اعلان کر دیا. یہ وہ مکہ ہے جہاں میری پیدائش ہوئی ہے. یہ وہ مکہ ہے جہاں میرے ماں باپ کی قبر ہے. مکے والوں نے مجھے نکال لیا تھا، آج اللہ نے مجھے بھیجا ہے. سارے کام رہے، سارے ڈر رہے کیا ہوگا. امن کا اعلان کیا. جو اپنے گھر میں گھس کے کواڑ لگا لے اسے امن ہے. ابو سفیان کو حضرت علی نے امان دے دی. بہت بڑے تکلیف پہنچانے والے تھے پاک نبی کو، انہیں امن دے دی. اور حضرت علی کے ساتھ جا رہے. حضرت عمر نے دیکھ لیا، ایک دم آج تلوار لے کے علی عمر. علی نے امان دے دی. تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. تو قافلے میں قافلے آ رہے، غلاموں کے قافلے آ رہے. اس قافلے میں ہے پاک نبی؟ نہیں، اس میں نہیں. پھر دوسرا قافلہ آیا، تیسرا آیا، پھر ایک قافلہ آیا کہ اس میں ہے. عجیب نورانیت اس قافلے میں. حضرت ہو گئے اور سر مبارک جھکا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے. بڑائی آپ کے لیے ہے، محمد ابن عبداللہ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے ہے. اللہ کرے یہ جذبات ہمارے دلوں میں اتر جائیں. تکبر سے، ریاء و سمعہ سے، کبر تعالی سے اللہ ہمیں بچا لے. کوئی بھی کام ہو گیا یعنی کہ میں نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے، کرنے والے اللہ ہیں. ہاں تشریف لے گئے. تو حضرت علی نے عرض کیا یہ ابو سفیان ہے. بہت زیادہ ہمیں تکلیف پہنچانے والا، میں نے ان کو امان دے دی. اللہ کے نبی مزاج کے اندر تھوڑی سی شوخی سی ہے. ایک آدھ لفظ ایسا فرما دیجئے ابھی انشاءاللہ اسلام میں داخل ہو جائے. یہ کہ جی اچھا اعلان کر دے علی من دخل دار ابو سفیان فہو آمین. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن ہے. میرے گھر میں ہاں حضرت پاک نبی نے فرمایا بس پانی ہو گئے ابو سفیان. فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ. اسی لیے کہا جاتا ہے تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق سے پھیلا ہے اسلام. اللہ کرے مجھے اور تمہیں اللہ وہ اخلاق عطا فرما دے. قرآن میں ہے اتقوا باخلاق اللہ، حدیث میں ہے صبغۃ اللہ، قرآن میں ہے اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اللہ جتنا برداشت کرنے والا ہے دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. کتنے ہیں جو انہیں برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ شریک بھی کر رہے ہیں، لیکن کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں؟ کچھ نہیں کہتے. اب پہنچ گئے مسجد حرام میں. اب وہاں جا کے طواف شروع کیا سب نے. وہ مشرکین کے بچے بیٹھے ہیں اوپر. وہ تو بہت نشیب میں تھا نا. اور کوئی یہ نہیں کہ حرم ہے اور یہ مینار ہے، کچھ بھی نہیں. بیت اللہ شریف میں سادہ سا، اور یہ مقام ابراہیم بہت سادہ سا، اور بس بہت سادہ ہو. بچوں نے کہا دیکھو وہ عمر کیسا کر دیا ہے یثرب کے بخار نے، کتنا کمزور. ابو بکر کو دیکھو کیا حال ہو رہا، فلانے کو دیکھو کیا حال ہو رہا. وہاں تو ایک ایک بات پاک نبی کو اطلاع کی جاتی تھی. یہ اوپر بچے بیٹھے ہوئے ایسا کہہ رہے، پھر تم چلو ذرا دکھاؤ ان کو. پھر حضرت عمر چلے اس طرح کا. کیوں یہ تو ابھی اسی طرح ہے. اب ہمیں 3 چکر میں حکم ہو گیا اوپر سے. رمل کہتے ہیں اس کو، رمل ایسے چلو. کہیں 2 جگہ، صرف 2 جگہ، اور اب تو 1 جگہ رہ گئی. اس طرح چلنے کو اللہ پسند کرتے ہیں جب میدان کارزار ہے. اور جابر بن عبداللہ کیا فرماتے جا رہے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا. ارے ہم وہ لوگ ہیں حضور کے دستے مبارک پر ہم نے بیعت کی. یوں چل رہے صحابہ. نحن الذین بایعوا محمدا. ہم وہ لوگ ہیں ہم نے
نے پاک نبی کے دستے مبارک پر بیعت کی ہے. جب تک جان میں جان ہے اسلام کی حفاظت کریں گے, ایک ایک گھر میں اسلام کو پہنچائیں. اللہ کرے ہمارے دل میں یہ جذبات پیدا ہو جائے. جو ہمارے ایمان والے بھائی نماز سے دور, قرآن سے دور, ادب سے دور, شریعت سے دور, سنت سے دور, ان کو تھوڑی میں ہاتھ دے دے. ایسا سادہ سا مدرسہ عنایت فرمایا اور مدینہ منورہ سے آیا ہے. اللہ کے واسطے اس کے لیے سب تیار ہو جاؤ کہ دور کے لیے, دیر کے لیے ہر وقت ہم وقت تیار ہیں کو انشاءاللہ. اس کی عظمت اپنے دل میں بٹھاؤ. کیا چیز ہے, کہاں چلے جا رہے ہیں صحابہ, کہاں جا رہے ہیں, کیا تاریخ ہے آج کہ آج 17 رمضان المبارک ہے. تمام صحابہ روزے سے ہیں اور بغیر سحری کا روزہ ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے. حضرت پاک نبی بھی تشریف لے جا رہے اور تنگی کتنی. اللہ کل سلاسن علی بعیر, ہر اونٹ پر 3 آدمی. حضرت امام الانبیاء تنہا بیٹھے ہیں کہ نہیں, ابو لبابہ اور علی ابن ابی طالب ساتھ ہیں. اب باری باری بیٹھنا ہے اور پیدل چلنا ہے. فَإِذَا جَاءَ عُقْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ, جب حضور کی پیدل چلنے کی باری آئی کانپ گئے دونوں, حضرت علی اور حضرت لبابہ. حضرت آپ اوپر تشریف رکھیں, ہم آپ کے باری میں ہم چلیں گے پیدل. کیا ارشاد فرمایا پاک نبی نے, ما اقوا منی, تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو. اس کا کوئی ذکر نہیں, میں تمام نبیوں کا امام ہوں, اس کا کوئی ذکر نہیں, کیونکہ وہاں تو انانیت ہے ہی نہیں. تم دونوں میرے سے زیادہ طاقتور نہیں ہو. وما اغنى عن الاجر منكما, میں بھی تمہاری طرح اجر کا خواہش مند ہوں, اجر چاہتا ہوں, میں مستغنی نہیں ہوں اجر سے. اور وہ دونوں اوپر بیٹھے اور حضرت پاک نبی پیدل چل رہے. تواضع کا یہ حال ہے, اما اغنى عن الاجر منكما, پیدل چلے جا رہے. سیدنا و مولانا عمر یہ ان کے خاص جانشین ہیں. حضرت عمر مسجد نبی میں تشریف فرما ہے. حضرت عمرو بن العاص کا خط آتا ہے سے جہاں بیت المقدس ہے. سب فتح ہو گیا لیکن بیت المقدس کی تالی نہیں مل رہی ہے. وہاں جو گرجا گھر کے اندر وہ ہے پادری, وہ کہتے ہیں آپ کے اندر وہ صفات نہیں ہے کہ جس کو یہ تالی دے دی جائے. اسے خط کو پڑھا, فرمایا سالم چل ہم ہی چلیں, تشریف لے چلیں. فوراً روانہ سالم کے ساتھ. کون؟ حضرت عمر. حضرت اوپر بیٹھے, سالم نکل پکڑ کے چل رہے. وہاں جب پہنچے پورا ملک شام باہر آیا, صحابہ جتنے تھے سب آئے. کیا دیکھتے ہیں کہ سالم اوپر بیٹھے, حضرت نکیل پکڑ کے چل رہے. حضرت سارا ملک شام زیارت کا ہے, آپ اوپر بیٹھے. تم لوگوں کی زبان سے ایسے الفاظ, اوپر نیچے بیٹھنے سے عزت ملی یا قرآن کی تابعداری سے عزت ملی ہے؟ انہی کا نمبر ہے اوپر بیٹھنے کا, وہی بیٹھیں گے. پھر صحابہ نے دیکھا کرتا اتنا میرا 1 مہینے کا سفر ہے, 1-2 دن کا تھوڑی ہے. اور نہ کوئی گلاس ہے کہ گلاس چڑھا دو, 4 ویلر تھوڑی ہے تو وہ 4 ویلر کہ 4 ہی پہیوں والا ہے, 4 ہی پیروں والا, مگر وہاں کچھ ہے تھوڑی, نہ شیشہ ہے, نہ گلاس ہے, نہ ایسی ہے, کچھ بھی. صحابہ نے عرض کیا ڈرتے 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 ڈرتے, کرتا بہت میلا ہو رہا ہے, پورا ملک شام زیارت کو آ رہا ہے, تو کیا چاہتے ہو کہ یہ نہیں, ہمارے پاس اور کرتا نہیں ہے, یہ تو بہت اچھا ہے, پسینہ جذب کر لیتا ہے. اب پسینہ بھی آ رہا ہے اور لو بھی چل رہی ہے اور مٹی بھی اڑ رہی ہے, وہ ساری آگے جم رہی ہے. ارے منہا خلقناکم کو بھول گئے, ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے, تو اس مٹی سے کیا تمہیں ڈر لگتا ہے؟ ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں. 2 باتیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ
کرتا پیش کیا، حضرت نے پہن لیا اور چند قدم چلے اور ناراض ہو گئے، یہ کیا اتنا باریک کرتا؟ تم نے پاک نبی کو کبھی دیکھا اتنا باریک کپڑا کا استعمال کرتے؟ لاؤ میرا کرتا کا، فوراً اتارا، ناراض ہو گئے اور صحابہ کام میں دے دیا، وہی کرتا پہن لیا، چلو وہاں پہنچے، اندر سے بیت المقدس میں سے دیکھا بڑے سب سے بڑے پادری نے، کہنے لگا ہاں آ گیا وہ شخص جس کو تالی دینی ہے، کتنے پیوند لگ رہے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاک ارشاد ہے، عمر بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے اور میں نے کرتے کے پیوند گنے تو 5 5 10 5 15 17 پیوند لگے ہوئے تھے کرتے میں، اور آدھی دنیا سے زیادہ کے مالک تھے، 17 پیوند تھے کرتے میں۔ وہ ہے سب سے بڑا سمجھدار، ہم سمجھدار ایک بھی پیوند نہیں، کہیں سے پھٹا ہوا نہیں، کچھ نہیں، وہ ہمارے سمجھدار، وہ ہے سمجھدار۔ تو اس لیے یہ دل میں بٹھاؤ سمجھدار کون ہے، تاکہ اس سمجھ کے مطابق تم چلو۔ وہاں پہنچے اور وہ باہر آئے اور انہوں نے دونوں ہاتھ سے چابی دی، پہلے نہیں چابی نہیں دی، ابھی ایسے کچھ تلاش کر رہے۔ فرمایا حضرت نے کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ میں کوئی چیز تلاش کر رہا ہوں، کب معلوم ہو رہی ہے؟ تو حضرت نے ایسے اٹھایا اپنا ہاتھ، تو چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا، پھیر دیا۔ میں نے یہی دیکھا 17 پیوند ہوں گے جس کو تم چابی دو، 15 16 17 پیوند۔ یہ ہے سمجھداری، اعلیٰ قسم کی سمجھداری ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے واسطے اسے خیال فرماؤ، خیال فرماؤ۔ حضرت نے فرمایا وہ کرتا پہناتے تھے، مل جاتی اس میں چابی۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ مدینہ منورہ کے اندر حضرت پاک نبی نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے وہاں ایمان کی محنت کی۔ ہم یہاں اس وقت اتنے سارے بیٹھے ہیں، اب ہم سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو وہاں اس کے برے اثرات پڑ رہے ہیں۔ خدا کے واسطے کیا گزر رہی ہوگی حضرت عمر کے قلب مبارک پر، اور کیا گزر رہی ہوگی امام الانبیاء کے قلب مبارک پر؟ کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ایک اللہ والے کو زیارت ہوئی، فرمایا میری امت مجھے اتنی تکلیف پہنچا رہی ہے، کسی نبی کو اس کی امت نے اتنی تکلیف نہیں پہنچی۔ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا؟ اللہ کے واسطے آج اس مجلس میں طے کر لو، آج کے بعد نبی کی سنت سے اعراض نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو داڑھی پوری چاہیے، اتنی بڑی۔ صرف 2 نوجوان آئے، ان کے داڑھی نہیں تھی، حضرت نے نہیں دیکھا ان کی طرف، نہیں دیکھا، ایسے چہرہ کر لیا، وہ ادھر آئے ادھر کر لیا، کیا حالت کر رکھی ہے، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ اللہ کے واسطے ابھی کچھ نہیں بگڑا، کتنا متوجہ ہے، رحمت حق بہانہ کی جویت، اللہ تعالیٰ رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ زبان پہ بھی قابو پاؤ، جہاں چاہا، جیسے چاہا، جس وقت چاہا، جو چاہا زبان سے بول دیا، اس پہ قابو پاؤ، جہاں چاہا، جب چاہا، جیسے چاہا، جس وقت چاہا، اور جیسا چاہا کھا لیا، اس کے اوپر قابو پاؤ، جیسا چاہے پہن لیا، اس پہ قابو پاؤ، جو چاہے بول لیے، اس پہ قابو پاؤ، جو چاہے دیکھ لیا، اس پر قابو پاؤ، جو چاہے سن لیا، اس پر قابو پاؤ۔ پہلے خود قابو پاؤ، پھر اولاد کی تربیت کرو۔ میں اتنا سا تھا، قرآن شریف پڑھتا تھا، شیخ زکریا تشریف لائے ہوئے تھے مدینہ منورہ سے، سہارنپور دہلی سے بھی، دونوں آپائیں، بڑی آپا چھوٹی آپا، بڑی آپا چھوٹی آپا، چھوٹی آپا بڑی آپا حضرت مولانا انعام صاحب کی اہلیہ، چھوٹی آپا مولانا یوسف صاحب کی دوسری اہلیہ۔ تو میں اندر گیا، چھوٹی آپا کانوں میں انگلی دیے بیٹھی، تھوڑا سا کھولے پھر بند کرے، تھوڑا سا کھولے پھر بند کرے، پھر ہٹا لیے۔ میں نے عرض کیا حضرت اماں جی کیا بات ہے، کانوں میں انگلیاں کیوں دے رہی ہیں آپ بار بار؟ باہر سے مجھے خیال بھی نہیں، باہر سے آواز آ رہی تھی ڈھول ڈھماکے کی۔ کیا فرمایا؟ ہمارے والد صاحب نے یہ ارشاد فرمایا، بیٹیوں
جب کوئی گانے باجے کی ڈھول دھماکے کی آواز آئے تو کانوں میں انگلیاں دیجیے. یہ دل میں اندھیرا پیدا کرتا ہے، دل کے اندر اندھیرا ہو جاتا ہے گانے کی آواز سے، ڈھول دھماکے کی آواز سے. تو اس لیے کانوں میں انگلیاں دیجیے. اور ہمارے نوجوانوں کو شیطان نے کہا انگلیاں کسے کہیں؟ لیڈ لگاؤ تاکہ براہ راست دل میں پہنچے یہ گندگی. خدا کا ساتھیوں، جو ارشاد فرمایا ہے، مدینہ پاک سے کہلوایا ہے، میری امت مجھے اتنی تکلیف پہنچا رہی، کسی نبی کو اس کی امت نے اتنی تکلیف نہیں پہنچائی. کیا ہوگا ہمارا؟ خدا سر پہ جس کے انگریزی بال ہیں، اللہ کے واسطے نہ کٹنا. کیا زندگی ہے، کتنے بڑے گھرانے میں پیدا کیا ہے. اللہ کی قسم عیسیٰ حیران ہے، موسیٰ حیران ہے. اتنا بڑا نبی موسیٰ، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے دنیا میں کلام فرمایا ہے. قرآن شریف بتا رہا ہے. ہمارا کیا؟ وہ حیران ہے، موسیٰ حیران، عیسیٰ حیران. یہ امت کس کی ہے؟ یہ امت مجھے دے دیجیے. ارے موسیٰ، یہ تو حضرت امام الانبیاء کی امت ہے. یہ امت کس کی ہے؟ عیسیٰ عرض کرتے مجھے دے دیجیے، یہ تو حضور کی امت ہے. اچھا مجھے ان کی امت میں پیدا پھر دوبارہ بھیج دیجیے، میں ان کی تابعداری کروں گا. میں تو اس امت کے فضائل دیکھ کر، اس امت کا اکرام دیکھ کر، اس امت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر اللہ سے کہہ رہے میری تمنا یہ ہے کہ میں اس امت میں پیدا ہوں. مگر اس وقت ہمارا کیا حال ہے؟ نہ لباس کی کوئی حد ہے. کیسا لباس، کیسے الفاظ، کیسا معاشرہ. ہر ایک کو شیطان نے کیا بنا دیا؟ سنیما ہال. شیخ زکریا تشریف فرما ہے اپنے خانقاہ شریف میں، مدینہ پاک سے آئے ہیں. مہمان آئے تو ملنے کے لیے بمبئی سے، میاں بیوی، ہم تو جانتے بھی. تو باہر دیکھا بہت سارے نوجوان کھڑے، اور پہلے موبائل تو تھا نہیں کہ ہر ایک جلدی سے فوٹو اتار لے. اللہ کے گھر پہ بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آج کے بعد جتنے یہاں ساتھی بیٹھے ایک ساتھی بھی فوٹو نہ اتارے. خدا کے واسطے. الصابر والمصور فی النار. فوٹو کھینچنے والا، کھچوانے والا جہنم میں جائے گا. ہم کہاں جائیں؟ اور شیخ زکریا کے بارے میں بتاؤں کتنی نفرت. فوٹو سے اندر تشریف فرما ہے. وہ نوجوان آیا اپنی گھر والی کو لے کر کہ یہ جو مہمان آئے ہیں آپ کے ہاں، ان کے ساتھ نوجوان فوٹو کھنچوانا چاہتے ہیں، باہر کھڑے ہیں. فوٹو پھر مدینہ منورہ کس منہ سے جانا ہوگا؟ وہاں تو جانا نہیں ہو سکتا. نبی کے دربار میں کیسے جاؤں گا؟ تجھے مدینہ منورہ سے ہندوستان سہارنپور اس لیے بھیجا تھا کہ تیرے دروازے میں فوٹو کھینچے. وہ تو باہر کھڑے ہیں، سرکاری زمین ہے، مگر اعلان کر دو زکریا نے کہا اللہ کے واسطے یہاں نہ کھڑے رہو. میں منہ دکھانے قابل نہیں رہوں گا حضور کو اگر میرے دروازے میں فوٹو کھینچا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک ہی کلمہ ہے، سارے کلمہ وہ سارے بھائی ہیں. ہم تو سارے بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ قرآن اعلان کر رہا ہے اور یوں فرمایا ہے کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز تمہیں پسند ہو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو. تو ہمارے دل میں تو یہ ہے، ہم نے تو آج تک کوئی فوٹو کا خیال بھی نہیں آ سکتا. مسجد نبی میں بیٹھے تھے ایک دن، چھوٹا موبائل رکھتا ہوں، بڑا نہیں رکھتا. ہدیے میں بھی آیا، جب بھی نہیں لیا، کیونکہ مسجد حرام میں بیٹھے تھے. سامنے بیت اللہ شریف ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں، اور تھوڑی دیر میں خیر مسافر کیا، بات چیت ہوئی. تمہارے پاس تو نہیں ہے یہ بڑا والا موبائل؟ جناب میں کہاں اس قابل بڑا موبائل، میں تو ہاتھ بھی نہیں لگاتا.
مجھے چلانا بھی نہیں آتا، کھولنا بھی نہیں آتا. شاباش، یہ جہنم کا ٹکٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا. جہنم کا ٹکٹ، اس کے اندر ہم ساری دنیا کی گندگی دیکھ رہے ہیں. اور بتاؤں، یہود و نصارہ نے کتنا زبردست جال پھیلا ہے، کروڑوں ڈالر خرچ کی کہ یہ ایمان والا ساتھی خالی ہاتھ جائے قبر میں. پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنے اللہ رسول کے حکم توڑنے والے ہیں ان کا جب انتقال ہوتا ہے اور جنازہ جب اٹھاتے ہیں، فرمایا ایسی چیخیں مار مار کے روتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے، میرا گھر ہے یاری، مجھے تم لوگ کہاں لے جا رہے ہیں. روتا چیخیں مارتا. حضور نے فرمایا میرا جی چاہا میں اللہ سے دعا کروں وہ اس کا رونا اللہ تمہیں بھی سنا دے، مگر فرمایا میں اس خطرے سے دعا نہیں کی تم اس کو دفن کرنا چھوڑ دو گے. وہیں چھوڑ کے بھاگ گیا، پھر اسے دفن کون کرے گا؟ یہ ایک زندگی ہے، یہ تو زندگی نہیں ہے. زندگی بندگی ورنہ گندگی شرمندگی. ایک اللہ والے کا جنازہ جا رہا ہے، جیسے 15-20 دن پہلے آپ کے ہاں گرمی ہو رہی تھی، ایسی گرمی، جنازہ ہزاروں کا مجمع. ایک ساتھی نے کہا اللہ ایسے اللہ والوں کو تو نے اپنے دوست کو ایسی گرمی میں بلایا، چلنا بھی مشکل، بس اتنی بات پوری نہیں ہوئی، ہزاروں پرندے آئے اور اس طرح جنازے کے ساتھ چل گئے ہزاروں. کسی کو اتنی سی دھوپ نہیں لگنے دی، سب شرمندہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ اتنا محبت کرتا ہے. ایک نوجوان نے پوچھا اللہ کے نبی اگر کسی نے گناہ کر لیا، گناہی سے تو وہ کمی پیدا ہو جائے ایمان میں. صحابہ گناہ کرتے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں، جھوٹ بولتے تھے کہ سوال ہی پیدا نہیں. کسی کو بڑی مونچھیں بھی رکھنے نہیں دی، داڑھی کا تو کوئی سوال ہی نہیں کٹنے کا. ایک صحابی نوجوان آئے تو دیکھا مونچھیں بڑی ہو رہی، فرمایا انہیں پست کرا اور موت کے دن تک قائم رہی. فرمایا حضور نے ان مونچھوں کو پست کرا اور موت کے دن تک قائم رہیے. اگر تو نے اس میں عمل کیا تو سن لے، کل قیامت میں حوض کوثر پر مجھ سے آ کے ملاقات کرنا. اتنا بڑا انعام دیا، حوض کوثر پہ آنا ہمارے پاس. جب ان کا انتقال ہونے لگا کچھ صحابہ ان کے خدمت میں گئے اور وہ ساتھیوں کو دیکھ کر رونے لگے، ہچکیاں لگ گئی. صحابہ نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ حضرت پاک نبی نے اتنی بڑی بشارت دی آپ کو کہ حوض کوثر میں مجھ سے ملاقات کرنا آتا. وہ تو مجھے یاد ہے، مگر ہم نے پاک نبی سے ایک حدیث اور بھی تو سنی ہے کہ وہ کیا ہے کہ پاک نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو سیدھے ہاتھ میں لیا اور الٹے ہاتھ میں لیا اور فرمایا اس سیدھے ہاتھ میں جتنی آدم کی اولاد کے افراد ہیں یہ جنت میں جائیں گے اور یہ سارے جو اس میں ہیں سب جہنم میں جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ فرمایا تو پھر صحابہ نے ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی پھر نماز روزے کی تو کوئی ضرورت نہیں. جب یہ بات ہے اللہ نے طے فرما دیا. آپ سبحان اللہ. فرمایا لگے رہو، جس کو جنت میں بھجوائیں گے اسی کو لگائیں گے. جو جنت میں جس کو بھیجوانا ہے اسی کو نماز میں لگائیں گے، اسی کو سنت کی تابعداری میں لگائیں گے، اسی کو ماں باپ کے ادب میں لگائیں گے، اسی کو جھوٹ سے، سود سے، غیبت سے، بہتان سے، چوری سے، جوئے سے، سٹے سے، اسمیک سے، موبائل سے، اسی کو بچائیں گے. اور جس کو نہیں بھیجنا وہ جانے. اوپر سے کوئی آواز نہیں آنے کی، اب کوئی آواز نہیں آنے کی، ہم جو چاہے کریں. قرآن کریم میں فرما دیا ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ مآبا. یہ تمام نصیحتیں ہیں جو ہم نے اپنے کلام میں کی ہیں. جس کا جی چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے اور جس کا نہ جی چاہے الى ربہ سبیلا
اپنے رب کی طرف رستہ بنا لے، اِلیٰ رَبِّهِ مَآبًا، اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے، جس کا جی چاہے، اور جس کا نہیں چاہے وہ جانے، اوپر سے بھی کوئی آواز آئی۔ آج جانے کے بعد یوں لکھا ہے علماء کرام نے، اللہ والوں نے یہ فرمایا اگر کہیں سے کوئی نصیحت کان میں پڑے تو تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کہ اگر ان نصیحتوں پر عمل کیا گیا تو کامیاب ہوں گا یا ناکام ہوں گا، کہ نہیں کامیاب ہو گئے، پھر اللہ کا نام لے کے عمل شروع کرو۔ اور اگر خدا نہ خواستہ شیطان اتنا غالب ہے کہ نہیں ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے کچھ نہیں، کیسے کیسے کیا فرمایا کہ میرے سے حوض کوثر پہ ملاقات کرنا ہے۔ ایک صحابی کو اپنا عصا دیا، حضرت پاک نبی نے کیا کیا؟ عصا، لکڑی ہاتھ میں لے لی، فرمایا سنو اسے رکھو احتیاط سے، اور حوض کوثر پر مجھے لا کے دینا، یہ میری امانت ہے۔ جب انتقال ہونے لگا تو گھر والی سے فرمایا وہ کہاں ہے حضرت کی امانت؟ کہ آؤ اسے دیکھا، اس کو ہمارے کفن میں رکھ دینا اچھی طرح، مجھے حضور کو پہنچانی ہے۔ کہاں؟ حوض کوثر پر۔ ایسی ایسی نعمت ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے جگاتے تھے پاک نبی کو، بہت سویرے اٹھ کر نوافل ادا فرماتے پھر سو جاتے تھے تھوڑی دیر، پھر بلال حبشی آتے تھے اٹھانے کے لیے۔ ایک دن دستک دیتے دیتے جو عرض ہوا اور یہ زبان سے نکلا بلال حبشی کی، الصلاة خیر من النوم، سونے سے بہتر نماز ہے۔ حضرت پاک نبی باہر تشریف لائے، بلال کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ کے نبی میرے زبان سے تو یہ نکلا الصلاة خیر من النوم، واہ 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 واہ۔ اس کو فجر کی اذان میں لگا دیں، کہاں لگاؤں؟ کہ حی علی الفلاح کے بعد کہو 2 مرتبہ زور سے الصلاة خیر من النوم۔ کس کی یادگار؟ بلال حبشی کی۔ بلال حبشی یادگار یہ چھوڑ کے جائے اور میں اور تم بینک کے اندر سود والے پیسے چھوڑ کر جائیں، میں اور تم موبائل جس میں ساری دنیا کی فلمیں بنی ہوئی ہیں وہ چھوڑ کر جائیں، میں اور تم سود کے مکان چھوڑ کر جائیں۔ اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو، پاک نبی کی زیارت مشکل ہو جائے گی۔ ابھی سوچ لو، ابھی کچھ نہیں بگڑا، زندگی کا محاسبہ کر لو، کہاں جا رہے کہاں نہیں جانا ہے، اور کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، ایسا کرو۔ اللہ توجہ فرما لو، یوں نہ سوچو کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا، میرے اور تمہارے دل میں حق تعالی شان ہوں کہ کیا عظمت ہے، کیا ویلیو ہے۔ ویلیو بولتے ہیں آپ لوگ، کیا ویلیو ہے بتاؤں کتنی ہے؟ ایک اللہ والے نے فرمایا ایک پڑوس کے بچے کی جو ویلیو ہے تمہارے دل میں اتنی بھی اللہ کی ویلیو نہیں ہے۔ کہ کیسی بات کہہ رہے، کہ کیسی بات کہہ رہے؟ سنو، تم دوسرے محلے میں جا کے تاش کھیل لیں، جوا کھیل لیں، محلے کا بچہ سامنے آ گیا تو آپ نے اسے دیکھا اٹھ کے بھاگ گئے، یہ کیا بات کہ وہ گھر کہتے میں جا کے اس نے دیکھ لیا، اور وہ جو اس کی آنکھ جو دیکھ رہی، اللہ تعالیٰ کی آنکھ نہیں دیکھ رہی؟ کیا ہے قرآن میں؟ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ لا تأخذہ سنة ولا نوم، مجھے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، میں مستقل تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ روشنی اور اندھیرے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل اتنا خطرناک اندھیرا کہ جتنا ہاتھ اتنے قریب لا کر آنکھ کو نظر نہ آئے اور آنکھ کی روشنی کام نہ کرے، اور اس وقت کالی چیمٹی جو بہت ہلکی پھلکی ہوتی ہے اور اتنا سا اس کے ٹانگیں ہوتی ہیں، اللہ کی قسم میرا اور تمہارا عقیدہ ہے اس اندھیرے میں وہ چیمٹی جا رہی ہے، اس کی آواز کی آہٹ بھی سن رہے ہیں۔ وہ تو ایسے ہے، ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، ہمیں اپنی فکر، حضور نے فرمایا تیاری کر کے آئی ہو، تیاری کر کے آئی، خالی ہاتھ نہ آئی۔ صحابہ خالی ہاتھ نہیں گئے، نو صحابہ کرام خالی ہاتھ نہیں گئے، وہ تو اتنا لے کے گئے، اتنا لے کے گئے کہ حد نہیں، بہت
مدینہ پاک کے قبرستان میں آرام ہو رہا ہے. ارے یہاں بھی تو ہے مدراس میں. ہاں تو آ گئے. سنا ہے خدا کرے صحیح ہو مدراس میں بھی ہے تمیم داری. میں بھی گیا ہوا تمیم داری, اور جا کے ساتھیوں نے وہاں کیا بتایا کہ وہاں مقیم ہے. چند سال پہلے وہ آیا تھا سلامی کہ تمیم داری کا روزہ شریف ہوا ہے اور پانی آیا, یہاں کیا کیا عمارتیں ہیں سب ختم, یہاں سے ایک قطرہ آگے نہیں بڑھا. کیوں؟ یہ ہمارا عاشق سو رہا ہے. حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری نفر اللہ پر قدم نے ایک قصہ سنایا. پالن پوری صاحب نے ایک قصہ سنایا. کیا سنایا؟ کہ 2 صحابی کی قبریں کسی ملک میں, وہ مجھے نام یاد نہیں رہا, تو ادھر ہے دریا 4 کلومیٹر دور ہے. اب وہ 1000 سال میں کاٹتے 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 پانی کو یہاں تک آ گیا, اس کو زمین کو مٹی کو, اور یہ سامنے آدھا کلومیٹر پہ دونوں کی قبریں ہیں. وہاں کے بادشاہ بھی خواب میں تشریف لائے, ہماری قبر میں نمی آ رہی ہے, ہمیں دقت ہو رہی ہے, ہماری جگہ بدلو. بادشاہ حیران. تمام ممالک اسلامیہ کے بادشاہوں کو اطلاع دی. ایسے 2 مرتبہ ارشاد آ گیا. مکہ شریف کے بادشاہ نے فرمایا کہ حج کا بہت زیادہ زمانہ قریب آ گیا ہے اور میں بھی حاضر ہوں گا, حج کے بعد رکھو اس مسئلے کو. کہ ٹھیک ہے. حج کے بعد تمام ممالک اسلامیہ کے بادشاہ سربراہ سب حاضر ہو گئے. خبر کھولی بڑے احترام کے ساتھ. تمام بادشاہوں نے زیارت کی. کن کی؟ مہاجر و انصار کے غلام, حضور کے صحابی. بادشاہ کہتا ہے کہ جس وقت زیارت ہوئی اور کپڑا وہ وہاں سے ہٹایا گئی, وہ جو کچھ تھے, تو کفن میلہ بھی نہیں ہوا. 1200 سال. یہ ہے زندگی, زندگی بندگی ورنہ گندگی شرمندگی. شادی ہو رہی ہے, کرنے دیجیے. کوئی اللہ کوئی منع نہیں کر رہا, عالم ہو مبلغ ہو, بس بار بار تھوڑی ہوتا ہے نافرمانی. اور وہاں تو یہ حال تھا, جابر ابن عبداللہ البجلی دربار رسالت میں حاضر ہوئے. اس وقت شادی میں ایسا عطر لگایا جاتا تھا, وہ کلر والا ہوتا تھا اور وہ شادی میں لگتا تھا. حضرت پاک نبی نے دیکھا, فرمایا اچھا جابر شادی ہو گئی؟ کہ جی شادی ہو گئی. دعائیں دے رہے, یہ نہیں کہ ہمیں کیوں نہیں بلایا, اسے کیوں نہیں بلایا. نہیں کیا بلانا, وہ تو 2 رکعت پڑھے. شیخ زکریا نے اسی طرح شادی کی ہے. ایک خالہ کا ہمارا نکاح ہوا, ہماری خالہ کا نکاح ہوا کہاں؟ سہارنپور میں. وہ ہمارے ہونے والے خالو, ان کے شوہر وہ بھی وہیں رہتے ہیں, اور بالکل اسی محلے میں. اس وقت تو نانا صحت مند تھے. نکاح ہو گیا. پھر ایک دن اچانک تہجد کی نماز پڑھ کے دعا میں لگے ہوئے تھے, اور دعا سے فارغ ہو کے گھر میں آواز دی. وہ سب جاگ رہی ہیں, نمازیں پڑھ رہی ہیں, دعا کر رہی ہیں, تہجد پڑھ رہی ہیں. ابھی وہ کہاں ہے؟ اس بچے کا خالہ کا نام لیا, اسے بھیج دو. بھائی کیا فرمایا, اس کو اس کے گھر چھوڑ کے آؤں. پہلے سے کوئی ذکر نہیں کرنی, کہے گا ذکر, کہے گا فکر. اما جان عائشہ تو کھیل رہی تھی بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ, کھیل رہی تھی بیٹی. انہوں نے کہا خبر 10 منٹ میں کیا ہونے والا. ان کی والدہ نے حضرت ابوبکر کی اہلیہ نے دونوں ہاتھ پانی میں بھگوئے, ایک سر پہ پھیر دیا, ایک چہرے پہ پھیر دیا. لو یہ بھی ہو گیا, بیوٹی پارلر کیا بولتا, سب ہو گیا. فرمایا جا اللہ کے حوالے کیا. حضرت پاک نبی. اور ایک بات اور سنا, اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ باہر بیٹھے ہوئے ہیں,
سخت قسم کی دھوپ ہے، گرمی ہے، لو ہے. ایک صحابی نے دیکھا، چلے گئے برابر سے چپ چاپ، واپس آئے پھر وہیں بیٹھے. بڑی مشکل سے اپنے آپ کو تیار کر کے عرض کیا جا کر حضرت بہت گرمی ہے، گھر میں تشریف رکھے. فرمایا گھر والی ہماری گئی ہوئی ہے محلے میں کسی کام سے، اور ہماری جوان لڑکی گھر میں ہے، نفس ہمارے ساتھ بھی ہے، شیطان ہمارے ساتھ بھی ہے، تو اس لیے جب گھر والی آ جائے گی جب کھائیں گے. پھر ہم نے اب دیکھا فتاوی رحیمیہ میں اور حدیث پاک لکھی. حضرت ابو بکر اما جان عائشہ تشریف فرمائے ایک گھر میں، تنہا دونوں باپ بیٹی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا، فرمایا ابو بکر شیطان ہر جگہ ہر وقت ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ بھی تنہائی میں مت بیٹھا کرو. یہ اتنی نازک چیز ہے ایمان. اور اب اتنے کیا کیا مل رہی ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کو سنائے ہمارے بس کیا کیا اطلاعات آ رہی ہیں. کتنا دور چلا گیا ایمان والا ایمان کو چھوڑ کر. فلانا لڑکا اور فلانی لڑکی، اور یہ کس گھر کی ہے؟ یہ ایمان والے گھر کی نہیں ہے. یہاں تک نوبت آ گئی. فلانی لڑکی فلانا لڑکا، لڑکا کون ہے کہ ایمان والا ہے. دونوں چھڑے خدا کے واسطے رو کے اللہ سے معافی مانگو. اے اللہ اپنے بندوں کو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے امام ان کی امت کو معاف کر دے. نگاہ کرم ڈال دیجیے. نگاہ کرم ڈالنے کے لیے دعا ضروری ہے، اور دعا کے لیے مجاہدہ ضروری ہے. کون سا والا مجاہدہ؟ کون سا والا مجاہدہ؟ کون سا مجاہدہ؟ یہی چلتے پھرتے مدرسے والا مجاہدہ. اس مجاہدے کی ہمت کرو، نیت کرو. حضرت پاک نبی تشریف فرما ہے اور صحابہ کی تشکیل ہو رہی ہے، اور ایک صحابی ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں اوپر نیچے کہ کیا دیکھ رہے معلوم نہیں. اتنی دیر میں ایک بچہ آیا اور آ کے عرض کیا اللہ کے نبی میں بھی جاؤں گا، میرا نام لکھوا دیجیے، میرے اندر طاقت ہے. حضرت نے دیکھا اچھا مضبوط ہے، ہاں ٹھیک ہے لکھ لو اس کا نام. لکھ لیا. پھر آیا وہ جو صحابی دیکھ رہے تھے اپنے بیٹے کو، اللہ کے نبی مجھے بھی اجازت مرحمت فرمائیے، میرے اندر اس سے زیادہ طاقت ہے جس کو آپ نے اجازت دے دی. اگر آپ کا جی چاہے تو کشتی کرا کے دیکھ لیجیے. چلو کشتی کرو. کیا جذبات بچوں کے بھی، جب باپ کے اندر جذبات ہوں گے ایمانی، اور باپ کے دل میں ایمان کی عظمت ہوگی اور قرآن کی اور اللہ رسول کی عظمت ہوگی تو بچوں کا اثر ہوگا. اب بچوں کا کیا اثر پڑ رہا؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور بچے نماز نہیں پڑھ رہے. نماز کیسی پڑھ رہے ہیں؟ ارے 2 رکعت پڑھ کے آنسو بہا کے کہو اللہ اپنا بنا لے میری اولاد کو، ادھر ادھر نہ جائے، ادھر ادھر ضائع نہ ہو. بچے نے قریب آ کے کہا آپ کو تو اجازت مل گئی ہے، 2 منٹ کے لیے پچھڑ جاؤ، مجھے بھی اجازت مل جائے گی اللہ کے دربار سے. وہ پچھڑ گیا کہ جاؤ اجازت ہو گئی. ہر چیز اس کے خزانے میں بہت ہے. یہ جنید کون ہے؟ جنید بغدادی کون ہے؟ شاہی پہلوان، ناشتے میں ایک بکرا کھانے اور اس وقت اتنے بادام کھانے اور یہ کھانے. شاہی پہلوان ایسے کون؟ جنید بغدادی. ایک سید صاحب ہے کمزور سے بالکل، 3 دن سے گھر میں فاقہ ہے، آگ نہیں جلی، سارے گھر والے فاقے سے. اعلان کیا میں کشتی کروں گا جنید کے ساتھ. پورا جمع ہو گیا شہر، ہزاروں آدمی اکھاڑے میں چلے گئے. جنید بھی اور یہ پتلے دبلے سید صاحب بھی.
اب بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے. وہاں پہنچے, جنید سے جا کے فرمایا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوں. کیا حکم ہے؟ 3 دن سے فاقہ ہے میرے, آپ نہیں چلی حضور کے اولاد کے گھر. اگر تو 2 منٹ کے لیے پچھڑ گیا میرے گھر میں آگ جل جائے گی, کھانا پڑ جائے گا. کہ 2 مرتبہ, 1 مرتبہ, 10 مرتبہ پچھڑوں گا. جس مبارک ہستی کا میں نے نام دیا. وہاں پہنچ گئے, تیار ہے. ذرا پہلے کون کشتی کی ابتدا کرے؟ بادشاہ سلامت کہ جنید تو کر. کہ بہت اچھا, ایسی پاک ذات کا اس نے واسطہ دیا ہے. اب دیکھ لے بادشاہ تو بھی, اور ایسا پیندرا مارا کہ جنید یہ پڑھے اور یہ بیٹھے سید صاحب. نہیں دوبارہ, کہ دوبارہ 10 مرتبہ کا تو وعدہ کر چکا ہوں پاک نبی کی نسبت پر. پھر دوبارہ, پھر یہ بیٹھا. تالیاں بج گئی, تالیاں بج گئی. اتنے نوٹ لے کے سید صاحب گھر چلے گئے. جنید آ گیا محل میں, سویا جنید. اس وقت جنید تھا, پہلوان جنید. سویا تو حضرت پاک نبی کی زیارت, سر پہ ہاتھ. فرمایا تو نے میری نسبت کی وجہ سے میں بڑے مسئلے میں, میری نسبت کی لاج رکھی تو نے. سر پہ ہاتھ رکھا. فرمایا اس وقت جتنے اولیاء ہیں سب کا سردار بنا دیا تجھے اللہ کے واسطے. اور ہم داڑھی کو بھی نہ, یہ ایک ہی سنت ایسی ہے جو قبر میں ساتھ جائے گی کفن کے اندر. خدا کے واسطے پختہ اور پختہ ارادہ کر کے اٹھیو کہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹوانی انشاءاللہ, انگریزی بال نہیں رکھنے, انگریزی لباس نہیں پہننا. اتنے ایک مٹھی بھر انسان اگر پکا اور پختہ وعدہ کر کے اور رو کے 2 آنسو بہا کر معافی مانگیں گے تو پھر دیکھیں کنٹور میں کیا ہوا چلتی ہے, ایمان والی, سنت والی, ادب والی, صبر والی, شکر والی, قرآن کی جو ہے تابع داری والی. ایمان کی جڑیں مضبوط ہوں گی, ایمان کی آواز میں اللہ اثر پیدا کرے گا, بے ایمان کی آواز میں اللہ کو اللہ بے اثر کر دے گا. اور خدا کے واسطے اس کے لیے تیار ہو انشاءاللہ. آؤ نا پہلے عزائم ہو جائیں, ارادے ہو جائیں, کیا چاہو پورے ضلع کا ہمارا مسجد اور جماعت کا جوڑ ہے. 10-11 اگست کو ٹکٹور میں طے ہے. الحمدللہ ہم سب کو معلوم ہے. اس سے پہلے الحمدللہ محنت کر کر ہمارے محلوں میں, علاقوں میں اللہ اس کو لکھوا دیتا ہے جو کرنا ہے. کون لکھتا ہے؟ یہ بیٹا فرشتہ ہر بات لکھ رہا ہے, ہر بات لکھ رہا ہے. اور یہ زمین جس میں پیشاب کر رہے, بہانہ کر رہے, چل رہے, اس کے اندر کیلے ٹھوک رہے, کیا کیا کر رہے, یہ کچھ بول نہیں. اللہ کی قسم قیامت میں بولیں گی یومئذ تحدث اخبارها. وہ دن یاد رکھو اپنی خبریں بیان کرے گی. اللہ پاک یہ جو بندہ یہاں کھڑا ہوا ہے آپ کے سامنے, اس نے یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا, یہ زمین بتائے گی. اور صحابی کی بات اگر غور سے سن لی تو انشاءاللہ ہمارا کوئی گناہ نہیں گنوا سکتا. اللہ کے نبی اگر کسی نے کوئی گناہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ لکھوا دیتا ہے. یہ لکھ رہا بیٹھا ہو. اور اللہ کے پاک نبی اگر اس نے معافی مانگی اللہ تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے مٹو دیتا ہے اس کو. اور دوبارہ گناہ کر لیا پھر لکھوا دیتا ہے, پھر توبہ کر لی پھر مٹو دیتا ہے, پھر گناہ کر لیا پھر لکھوا دیتا ہے, پھر توبہ کر لی پھر مٹو دیتا ہے. 3 مرتبہ صحابی پوچھ کے خاموش ہو گیا. قربان جا صاحب مدینہ, قربان جا یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر. کیا ارشاد فرمایا, تو معافی مانگتے مانگتے تھک جاتا, اللہ مجھے اس لیے خدا معافی مانگ لو, اللہ کے آگے رو لو, آنسو بہا لو.
جو فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، چپکے چپکے اپنے رب کو یاد کیا کر. یہ ذکر اللہ کا ذکر قرآن کریم کی ذکر ہے. اللہ کے ذکر سے دل اتنا صاف ہو جاتا ہے کہ آپ اگر سنو ایک آدھ قصہ سناؤ، اگرچہ میرے اندر بھی استعداد نہیں ہے سنانے کی بھی اور سننے کی بھی نہیں ہے استعداد. شاہ عبد القادر رائے پوری، حضرت رائے پوری کے نام سے جو مشہور ہے، حضرت رائے پوری نمبر 2، بڑے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب اور دوسرے حضرت رائے پوری شاہ عبد القادر. اللہ، تہجد کے وقت ذکر شروع ہو جاتا تھا، 1,000 آدمی ہوتے تھے، پورا باغ ہے بڑا سارا خانقاہ کا پورا بھرا ہوا. لا الہ الا اللہ. اتنا ہی نہیں، شیخ زکریا نے ارشاد فرمایا کہ گنگوں میں تھے بڑے حضرت قطب الاقطاب قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی. کیا نورانی ماحول تھا اور دنیا سے کتنے دور. یا ایک فقیر آیا، اس کو کیمیا بنانی آتی تھی. کیمیا جانتے ہو، یہ جڑی بوٹی لے کے اس کو ڈال کے پکاتے ہیں، وہ سونا ہو جاتا ہے. اور وہ 2 دن رہا حضرت کے یہاں، کھانا وانا کھایا، پھر وہ کیمیا کا سامان سارا اور آدھا کلو سونا پاؤ بھر اس میں کتنا، اور کہ حضرت یہ کیا ہے، یہ کیمیا ہے. تو یہاں کیا کریں کیمیا کا، یہاں تو سب کٹا ہوا ہے، کیمیا کا یہاں نہیں چاہیے. کہ بہت مہمان آتے ہیں، سہولت ہو جائے گی. فرمایا کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے. کہ حضرت اللہ کے واسطہ رکھ دیں. اچھا تاپ میں رکھ دیں. تاپ میں رکھ دیا، اس نے چلا گیا. 2 سال کے بعد آیا کہ اب تو بہت بلڈنگیں بن رہی ہوں گی. کیمیا بنانے کا، سونا بنانے کا طریقہ بتا دیا. اب جب آیا 2 سال کے بعد اسی طرح فقیرانہ حال میں بیٹھے ہوئے. انگریز حکومت تھی، اس نے بھیجا CID کہ جو دیکھ کے آپ مولوی رشید احمد کے بعد پیسہ کہاں سے آ. اب وہ 3 دن رہا اور تیسرے دن اس نے پیسے نکال کے کچھ جیب میں سے آ دیا پیسے. پھر اس نے پوچھا، جانے لگا کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں کون ہوں؟ نہیں کہ میں CID ہوں، حکومت باہر نہیں ہے. کس لیے آیا تھا؟ کہ جو دیکھنا آیا تھا پیسے آپ کے پاس کہاں سے آ رہے ہیں. حضرت نے وہ پیسے نکال کے فرمایا اس طرح آ رہے ہیں. تیرے سے کہا تھا آپ نے کہ نہیں، تو وہی دلوا رہا ہے اور اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے ہمارے ہم اس کے لیے کافی ہے. ایک محدث گزرے ہیں، ابو بکر نام ہے، آدھی رات کو بیٹھے ہوئے حدیث پاک لکھ رہے ہیں. محدث کا کام کیا ہے؟ حدیث پڑھانا، حدیث لکھنا. حدیث پاک لکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے. بہت غربت، ضیق الید، یہ کام بہت کم دست تھا، بہت غریب، اور حدیث پاک لکھ رہا بیٹھے ہوا. آدھی رات کو ایک چوہا آیا، پھر اتنی دیر میں ایک اور آ گیا، کھیلنے لگے دونوں. فَدَنَتَا مِنْ ذُوِّ السِّرَاجِ، اور وہ چاند جو ہے چراغ کی روشنی کے قریب آ گیا. میرے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، فَأَقْبَضْتُهَا عَلَيْهَا، میں نے اوپر ڈھک دیا اس کے ایک چوہے کے. دوسرا اس کے چاروں طرف پھر رہا، چوں چوں کر رہا، اپنے آپ کو اس میں مار رہا اور اظہار غم کر رہا اور بیٹھا رہا. بس میں لکھتا رہا. اتنی دیر میں اپنے بٹ میں گیا اور اتنی بڑی سونے کی ڈلی لا کر رکھی پیروں میں. ہم پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈتے پھر رہے اس کو. مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ حی علی الصلاۃ. اور ہم آگے جائیں. ارے کہاں جا رہے ہیں؟ اذان ہو رہی، بلا رہے ہیں. کیا ملے گا نماز میں؟ اچھا تو یہ نہیں معلوم حی علی الفلاح. ارے ساری کامیابی اس میں 2 رکعت پڑھ کے جو چاہے مانگ لے، چاہے سونے کا پہاڑ مانگ لے، مل جائے گا. اور صحابہ نے نہیں مانگا سونے کا پہاڑ. ہماری خواہش ہے کہ ہم سونے کا پہاڑ مانگیں. اچھا مل جائے گا، اچھا مل جائے گا. ارے ہے کیا چیز سونا؟ ساتھ جائے گا، ہمارے ساتھ جائے گا. مسجد نبی کا معلوم ہے کیا نظام تھا؟ اور نماز ہو رہی ہے، بارش ہوئی ابھی، اور وہاں چوڑا کوہرا گارا، کوئی چٹائی نہیں بچھی ہوئی، میٹ نہیں بچھا ہوا، قالین نہیں بچھا ہوا، کچھ بھی نہیں. باہر آدھا گھنٹے
بارش ہوئی اوپر اندر 1.5 گھنٹے بعد ٹپ ٹپ ٹپ، اور اسی میں آ کے حضرت امام الانبیاء نے تیز مار دی، اس میں گارے گئے تھے تمام صحابہ نے مار، اس طرح نماز ہو گئی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے اور اپنے کپڑے کے اندر چھوٹی چھوٹی پتھریاں لائے اور ایسے بچھا دی جیسے جانماز بچھا لیتے ہیں، پانی نیچے چلا گیا، حضرت نے اس کی نیت باندھی، سلام پھیر کے حضرت پاک نبی نے دیکھا، فرمایا واہ 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 واہ، ابن مسعود نے تو بہت اچھا کیا، ارے ساتھیوں تم سب لا کے پوری مسجد میں بچھا دو، کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ قالین ہے، یہ قالین ہے۔ کہاں سے آئے ہم؟ زمینی سے تو آئے، مٹی سے تو بنے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جب جنازے کو رکھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ارے ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی پہ بھیجیں گے، پھر اسی سے اٹھائیں گے۔ اور اللہ کی مخلوق کتنی ہے، کب ہے۔ فرشتوں کے بارے میں ہمیں ہوا بھی نہیں۔ حضرت امام الانبیاء تشریف فرمائے، کتاب میں دیکھا کہاں 7ویں آسمان پہ فرشتے ادھر سے آ رہے، ادھر جا رہے، ادھر سے آ رہے، ادھر جا رہے۔ ارے جبرائیل یہ فرشتہ کہاں جا رہے، کہاں سے آ رہے؟ اللہ کے نبی پتہ نہیں۔ ایک فرشتے کو بلایا حضرت جبرائیل نے، کیا عمر ہے تمہاری؟ معلوم، بس اتنا معلوم ہے کہ 7 لاکھ سال کے بعد اللہ ایک ستارہ پیدا کرتا ہے۔ کتنے سال کے بعد؟ 7 لاکھ۔ اور جب سے میں پیدا ہوا 7 لاکھ ستارے دیکھ لیے میں نے پیدا ہوتے، اور میری اور تیری اوقات اور عظمت کہاں؟ دربار الہی میں 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھنی مشکل۔ اگر یہ 5 نمازیں دھیان سے اہتمام سے ادا کر لیں اور اپنی آنکھ کی اور خصوصاً زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر لیں، مَن يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ، جو میرے لیے ضمانت لے لے اس چیز کی جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، بری بات بولنی چھوڑ دے، گالی دینی چھوڑ دے، غیبت کرنی چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، ماں باپ کو اس زبان سے برا کہنا چھوڑ دے، کسی کو بھی اس زبان سے کوئی بری بات نہ کہے۔ حضور فرما رہے ہیں یہ ضمانت میں نے، آج سے بالکل چپ کر ہوگا۔ اور جو دونوں پیروں کے درمیان شرمگاہ، اس کی ضمانت لے لے، فرمایا جنت کی ضمانت لیتا ہوں، ملیں گے ہم اپنے ساتھ میں۔ اور اس سے بڑی کیا ضمانت چاہیے؟ اور کتنا پہاڑ ڈھونے کو فرمایا ہے، کتنی آسان سی بات۔ گناہ میں تو پیسے خرچ ہوتے ہیں اور گناہوں سے بچنے میں پیسے بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ بس بولیے حضرت رائے پوری کا واقعہ رہ گیا، جو کہہ رہے ہیں کتنے بہت سے ذمہ مولانا سید شاہ عبد القادر رائے پوری اندر بیٹھے ہوئے حجرے میں اپنے قرآن باہر بہت سارے مرید ذکر کر رہے ہیں، ان سب کے خیر خبر لے رہے ہیں۔ ایک مرید بیٹھا ہوا ہے ایک درخت کے نیچے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس پہ اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ آگ جب پیچھے گی جب پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے۔ کیا فرمایا پاک نبی نے؟ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالًا وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کی صفائی کا آلہ ہے اور دل کی صفائی کا آلہ اللہ کا ذکر ہے، اتنی اہم چیز ہے۔ فرمایا کثرت سے پڑھا کرو۔ ارے ایک صحابی سے فرمایا اتنا ذکر کر لوگ تجھے کہنے لگے پاگل ہے، ہر وقت لا الہ الا اللہ لا الہ، اور مجھے تجھے ایک دفعہ 100 دفعہ بھی پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ اتنی ایسی بات ہے، صحابہ تو سارے اعمال کرتے ہیں، سارے تو وہ باہر بیٹھا کہہ رہا لا الہ الا اللہ، اور دل میں کیا آ رہا؟ گھر 3 دن کے پیسے دے کے آیا تھا، 4تھا دن شروع ہو گیا،
والوں کی بھی تو فکر ہے، اور وہ اندر بیٹھے وہیں کیچ کیا بیٹھے بیٹھے، الطاف آدھی معذرت، یہ اسے دیکھیے فلانے درخت کے نیچے ہانک مار آواز نہیں، گاؤں والے کہتے ہانک مار لے، عبداللہ نام کا کوئی اٹھے گا اسے کیا گھر بھیج دے، اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے ان گندی چیزوں کا دل میں خیال نہیں لانا چاہیے۔ یہ تو دل اتنا صاف ہو جائے، کوئی ہو بھی دو کوئی صاف کروانے والا، اسی سے صاف ہو جائے۔ بزرگوں نے لکھا ہے ذکر کے متعلق جو فرمایا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ جو دل ہے اس کے اندر دنیا کی محبت بڑی بڑی ہے، اور ہونی کیا چاہیے؟ جو انبیاء کے کرام کے قلوب میں، صحابہ کے قلوب میں، وہ کیا؟ اللہ کی محبت، نبی کی محبت، قرآن کی محبت، ذکر کی محبت، درود شریف کی محبت، ماں باپ کی محبت کیوں ہونی چاہیے؟ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے دنیا کی محبت۔ اور اس کو پھر صاف کیسے کریں؟ اسے کپڑا ہے اس کو تو بھیج دیا دھوبی کے یہاں، صاف ستھرا کر کے آ گیا، اور دل کو کیسے جو ہے اس کو کیسے دلواوے؟ اس کا آلہ ہے کوئی؟ آلہ یہی تو ہے لا الہ الا اللہ، اعلیٰ یہ جو ہے تنہائی میں بیٹھ کے رو رو کے دعا کرنا، اعلیٰ قرآن کریم کی جو ہے آیات مبارکہ کا تو ہے، کیا تصور کرے ذکر کرتے ہوئے کہ دل کے اندر دنیا کی محبت گندگی بھری پڑی ہے، اس کو کیسے نکالنا ہے؟ اسے کوئی چاک تھوڑی کرنا ہے کہ بائی پاس سرجری، وہ تو اس میں تو سسٹر ڈال کے کر لیتے، نہیں، اس کو کیسے صاف کریں؟ کیسے کریں؟ نیو ذکر ایسے ہوتا ہے، لا الہ، پیچھے پھینک دیا دنیا کو کھینچ کر، دنیا کی محبت کو لا کے ذریعے کھینچو، لا الہ، اب یہ خالی ہو گیا، الا اللہ، اور جب یہ بار بار پڑھا جائے گا، یہ تو ایک مرتبہ پڑھنے پر 70 سال کا کافر پاک صاف ہو جائے، اور جب میں اور تو اس کو پڑھیں گے کہ کتنا اللہ کے ہمارے ولی سے پوچھا کتنا ذکر کرتے ہو؟ کیا ذکر 70,000 مرتبہ کر لیتا ہوں، 50,000 مرتبہ کر لیتا ہوں، اور ہم 200-300 مرتبہ نہیں کرتے، کیسے کام چلے؟ کتنے قلوب صاف ہوں گے؟ کیا بتاؤں تم کو؟ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے، وہاں کی حکومت حیران ہو گئی، جو کہ یہاں تو سعودیہ کا بادشاہ آیا اس کی بھی اتنی پذیرائی نہیں ہوئی، اور یہ کون ہے؟ بالکل معذور، ٹانگوں سے چل نہیں سکتے، اور مجمع سی آئی ڈی کے حیران دیکھتے، اتنا مجمع، یہاں اگر اتنا مجمع ہوا ہے تو کوئی بھی بڑی بات نہیں، کیوں؟ اس لیے یہاں تو ایک ماحول ہے، سارے آس پاس گھر ہیں، وہاں تو اتنی دور دور گھر ہے، اور اتنا مجمع وہاں، تو سی آئی ڈی بھی حیران ہو گئی، اور نانا بیٹھے ہو۔ حضرت مولانا حضرت کے خادم نے اور حضرت کے خلیفہ نے، حضرت یہ مجمع یہ چاہ رہا ہے کچھ نصیحت فرما دیں، نصیحت فرما دیں، ان سے کہتے ہیں مفتی محمود سے، سب سے ہندوستان کا سب سے بڑا مفتی، مفتی اعظم ہندوستان مفتی محمود حسن محمود سے کہتے ہیں، ان سے کہتے ہیں عبدالحلیم سے، وہ ایک بہت بڑے آدمی، ان سے کہتے ہیں معین الدین، ان سے کہتے ہیں عبدالحفیظ سے، وہاں عبدالحفیظ صاحب نے عرض کیا حضرت یہ مجمع تو آپ کی زبان سے سننا تھا، یار میرے زبان میں کوئی طاقت نہیں، آپ جو گفتگو فرما رہے سارا مجمع سن رہا ہے، کس طرح کہ یہ جو ہے یہ کیا چیز ہے کہ یہ مائک ہے، اس کو یہ آواز آپ سے لے کے سب کو پہنچا، اچھا تو پھر فرمایا دو نصیحت، میرے پیارو میں بیمار آدمی معذور آدمی، جنازے کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے رکھتے ہیں، ٹانگیں کام نہیں کرتی، میں مدینہ منورہ سے اس لیے حاضر ہوا ہوں، جہاں تک ہو سکے درود شریف پڑھتے رہو، اللہ پاک کا نام لے، اتنے سارے وہاں ہمارے درود شریف والے ساتھی تھے، وہ سارے بیت ہو گئے معافی مانگی اللہ سے، اور ایک بھی حافظ نہیں تھا وہاں پورے ساؤتھ افریقہ، اور جب نانا تشریف لے گئے اس کے بعد اب ایک ایک مسجد میں 2 حافظ، اتنے حفاظ، کیوں؟ اس لیے فرمایا خوشبو والا آدمی جہاں بھی چلا جائے خوشبو پھیلا دیتا ہے، اور بدبو والا آدمی کہیں چلا جائے تو بدبو پھیلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خوشبو والا بنا لے، آمین، ہم سب کو خوشبو والا بنا لے، کیسے بنیں گے؟
جب ہم جماعت کا کام کرنے لگے مولانا الیاس صاحب بھی ذکر کرتے ہیں، یوسف صاحب بھی، مولانا امام صاحب بھی، ہمارے نانا شیخ زکریا بھی سب ذکر کرتے ہیں، اور ہم نہیں کرتے ذکر. یہاں پہ کیا ضرورت؟ وہ جانے تبلیغ والے، وہ جانے خانقاہ والے آئے. ارے تو سب چیزیں ضروری ہیں. قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کرو، خوب ذکر. قرآن کریم یہ بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ یہ بھی ذکر ہے، استغفر اللہ یہ بھی ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، یہ بھی ذکر ہے. اگر تم میں سے کسی کا یہ چاہے کل قیامت میں بہت بڑی ترازو میں میرے نامہ اعمال تلے، تو یہ بخاری شریف کی آخری حدیث پہ عمل کرو. حضور نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ہیں زبان پر پڑھنے میں بہت ہلکے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. حضور فرمانے ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت بھاری ہے. تو بھاری چیز چھوٹی ترازو میں تلتی ہے یا بڑی ترازو میں؟ سونا چھوٹی ترازو میں تلتا ہے یا بڑی ترازو میں؟ چھوٹی میں. اتنا سا تو ہو ہی چھوٹی سی ترازو، اور بہت بڑا درخت کٹا، اتنا بڑا، وہ لکڑی کہیں میں تلے گی؟ سونے والی ترازو میں اور بڑی ترازو میں. اب ہم میں سے کس کا جی چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ کل قیامت میں میرے اعمال اس بڑی ترازو میں تلے؟ سب چاہتے ہیں، اللہ سب چاہتے ہیں. تو یہ پڑھ لیا کرو روزانہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. زبردست. بخاری شریف کی آخری حدیث میں حضور کا ارشاد ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور یہ بڑا کرو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پاک نبی نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ لكل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جو استغفار خوب پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر تکلیف سے نکلنے کا راستہ دے گا، اور روزی بھی ایسی جگہ سے دے گی کہ سوچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.